جب مجھے یہ خیال آیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا دی ہے اور اسے بڑی اذیت میں مبتلا کر کے مارا ہے تو میرا جسم کانپ اٹھا۔ مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے۔ تب مجھے خوف آنے لگا کہ اللہ مجھے بھی یہاں میرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے لے آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کہیں پانی دیکھوں، نہا کر اپنے جسم کو پاک کروں، چند ایک نفل پڑھوں اور پھر اللہ کے حضور توبہ کروں اور گناہوں کی بخشش مانگوں۔ لیکن یہ سوچ بھی آ گئی کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی جب سزا شروع ہو چکی ہے۔ ہم لوگ کرتے بھی یوں ہی ہیں، جب دن اچھے ہوتے ہیں، خوشحالی اور ہر طرح کی خوشیاں میسر ہوتی ہیں تو ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول جاتے ہیں، اور ہم توبہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم پر عذاب الہی آ جائے۔ مجھے واجدہ یاد آئی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ میری محبت پاک تھی، لیکن میں نے یہ تو نہ سوچا کہ وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے۔ واجدہ کا یاد آنا تھا کہ مجھے اس کا خامند آصف یاد آ گیا۔ میں اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن جب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا تو میں نے دل سے ساری قدورت نکال کر اس کی جان بچا لی۔ آصف کو یاد کیا تو میں نے اپنے آپ میں روحانی سا سکون محسوس کیا۔ یوں لگا جیسے مجھے غیبی اشارہ ملا ہو کہ تمہاری اس ایک نیکی کے بدلے اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں۔ میں نے اپنی آپ سے کہا کہ میں توبہ نہیں کروں گا، کیونکہ مصیبت کے وقت توبہ کرنا اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں نے دل میں ایک عزم پیدا کر لیا کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، اے پروردگار، مجھے گناہ کرنے کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ اگر میری سمت میں کچھ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں تو مجھے آگے بڑھنے کی ہمت عطا کر دے۔ اگر آگے میرے لیے گناہ ہے تو یا اللہ مجھے یہیں دفنا دے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ میں کون سی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاؤں کہ مجھے عجیب و غریب سا سکون محسوس ہوا۔ مجھے ایک دکھ ضرور تھا، وہ یہ کہ میرے ماں باپ میرے لیے بہت ہی پریشان ہوں گے، اور جب انہیں یہ اطلاع سرکاری طور پر جائے گی کہ آپ کا بیٹا محاذ پر لاپتہ ہو گیا ہے تو میری ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ سکون محسوس ہوا کہ اگر انہیں فوج کی طرف سے یہ اطلاع گئی کہ میں لاپتہ ہوں تو میرے گھر والے میری سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ ماں کی دعا تو عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ بیٹا کسی نیک کام میں گم ہو گیا ہو، یہ نہیں کہ بیٹا کسی کی بیٹی اغوا کر کے لاپتہ ہو جائے یا چوری ڈکیٹی کی واردات کر کے مفرور ہو جائے تو ماں اس کی سلامتی کی اور پکڑے نہ جانے کی دعائیں مانگے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ اس خیال سے ایک اور خیال نے جنم لیا، وہ یہ کہ اگر زندہ و سلامت انسانوں میں پہنچ گیا تو میں کوئی بدی نہیں کروں گا۔ اگر میں اپنے اس وقت کی تاثرات بیان کرنے لگوں تو یہ تفصیلات کم از کم 100 صفحے سیاہ کر دیں گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پڑھنے والوں کے لیے اس تحریر میں کوئی دلچسپی ہوگی۔ پڑھنے اور سننے والے تو اس انتظار میں ہوں گے کہ میں ایسی خوفناک اور دور افتادہ جگہ پہنچ گیا تھا جہاں زندگی کی نسبت موت زیادہ قریب تھی۔ وہاں مجھ پر کیا بیتی اور کیا واقعات پیش آئے۔ میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ واقعات سناؤں۔ میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ واقعات تو اپنے آپ ہی ظہور پذیر ہوتے چلے گئے۔ میں اپنی زندگی کی یہ داستان سناتے ہوئے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی روکھی پھیکی بات نہ آئے۔ میں یہ کوشش بھی کر رہا ہوں کہ نصیحت یا باعث شروع نہ کر دوں۔ بڑھاپے میں یہ بہت بڑی خامی ہے کہ انسان خود جوانی میں گناہ کرتا رہے اور ایک سے ایک بڑھ کر ذلیل حرکت کرے، لیکن بوڑھا ہو کر وہ نوجوانوں کو اس طرح نصیحت کرتا ہے جیسے وہ بہت بڑا درویش ہے اور اس نے اپنی جوانی درویشی اور فقیری میں ہی گزاری تھی۔ بڑھاپے میں دوسری خامی یہ ہے کہ بوڑھا آدمی بولنا شروع کر دے تو اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے چپ بھی ہونا ہے۔ میں آپ کو فضول باتیں اور بلا وجہ نصیحتیں کر کے بور نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، میں کوئی عالم فاضل یا فلاسفر تو ہوں نہیں کہ تجزیہ یا تفسیر پیش کروں۔ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے اپنا طریقہ کار کیوں بدل لیا ہے؟ میرا یہ سوال پڑھ کر مولوی صاحبان کے ماتھوں پر شکنیں پڑ گئی ہوں گی اور بعض کے منہ سے لا حول ولا بھی نکلی ہوگی، لیکن مجھ پر فتویٰ دائر کرنے سے پہلے میری بات سن لیں۔ بات یہ ہے کہ میری نوجوانی کے وقتوں میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ کسی نے کسی کا حق مارا یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے دوسرے کو بہت ہی اذیت پہنچی تو گناہگار کو لوگوں کے سامنے سزا ملی۔ ایسے 3-4 بندوں کو تو میں بھی جانتا ہوں اور ایسے کئی واقعات اس وقت سنے بھی تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن ذرا غور کریں، سوچیں، تفسیریں پڑھیں، علماء سے بھی پوچھیں اور مجھے بھی بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے خدا بند تعالیٰ کی کیا قدرت ہے۔ میں اس وقت لڑکا سا تھا، غالباً 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہمارے قصبے کے تھانے میں ایک تھانے دار آیا۔
ہمارے علاقے میں خاندانی دشمنیوں کی بنا پر قتل کی اتنی زیادہ وارداتیں ہوا کرتی تھی کہ قصبے کے سول اسپتال میں تقریباً ہر روز ایک لاش یا اور بعض اوقات 3 4 لاشیں ایک ہی گھر کی پوسٹ مارٹم کے لیے آیا کرتی تھیں۔ یہ دیہاتی علاقے کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ جو ہی کسی واردات کی رپورٹ تھانے میں آتی تو تھانے دار گھوڑے پر سوار ہو کر اور اپنے عملے کو ساتھ لے کر فوراً واردات والے گاؤں پہنچتا تھا۔ تھانے دار تفتیش کیا کرتے تھے، لیکن میں جس تھانے دار کی بات کر رہا ہوں اس کا وتیرہ یہ تھا کہ مقتول کے گھر جا کر پہلے یہ دیکھتا کہ یہاں سے کیا کچھ اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ مثلاً اس گھر میں اس نے بھینس دیکھی تو پوچھا کہ یہ کتنا دودھ دیتی ہے۔ اگر دودھ زیادہ بتایا گیا تو یقین کریں وہ بھینس کھول کر سال لے جاتا تھا۔ جس کے گھر میں ایک بھینس یا گائے دودھ والی موجود رہتی تھی وہ پہلی گائے یا بھینس بیچ دیتا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ کس طرح حرام خوری کرتا تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ تفتیش میں زیادہ سے زیادہ عورتوں کو شامل کر لیتا اور انہیں ڈرا دھمکا کر ناپاک کر دیتا۔ وہ انگریزوں کا دور تھا، رشوت چلتی تھی، لیکن یوں نہیں جس طرح آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے کہ قتل بھی ہضم اور ڈاکے بھی ہضم۔ رشوت چھوٹی موٹی وارداتوں میں لی جاتی تھی، لیکن قتل جیسے سنگین کیسوں میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تھانے دار کو رشوت دے کر چھوٹ جائے گا۔ لیکن یہ تھانے دار مقتول کے گھر سے بھی، اور جب قاتل پکڑا جاتا تھا تو اس کے گھر سے بھی بے پناہ رشوت لیتا تھا، اور ان کے ہاں کوئی چیز اچھی لگتی وہ اٹھوا لاتا تھا۔ اس کی حرام خوری اور ڈھیٹ پن سارے ضلع میں مشہور ہو گیا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، بیٹی ایک بھی نہیں تھی۔ اس لحاظ سے لوگ اسے بڑا ہی خوش نصیب سمجھتے تھے۔ لوگ اسے بھی اس کی خوش نصیبی کہتے تھے کہ اس قدر حرام خوری کر کے بھی وہ پکڑا نہیں جاتا۔ وہ اپنی علاقے کا فرعون بن گیا تھا۔ اس کے 4 بیٹے بڑے ہی خوبصورت تھے، غالباً اس کی نسل کشمیر سے چلی تھی۔ بڑا بیٹا آوارہ تھا، میٹرک بھی نہ کر سکا۔ باپ نے اس کی شادی طے کر دی۔ ابھی شادی کا دن مقرر نہیں ہوا تھا کہ بیٹے کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، اور جب ٹائیفائیڈ گیا تو بیٹے کی ٹانگیں بھی ساتھ ہی لگا۔ اس کی دونوں ٹانگیں پوری طرح مفلوج تو نہ ہوئی، وہ چلتا تو تھا لیکن بڑی مشکل سے۔ جس کے پیچھے دوسرا قدم اٹھاتا تھا اور اس کے گھٹنے ٹکراتے تھے وہ بیکار ہو گیا، اور لڑکی والوں نے اسے جواب دے دیا۔ اس کے بعد جو بیٹا تھا وہ اس وقت 17-18 سال کا تھا۔ پڑھنے میں وہ بھی نکما تھا، اسکول جاتا تھا، میں اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ کوئی ماسٹر اس سے کسی بھی شرارت اور کسی بھی بدمعاشی کی باز پرس کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے گھر کوٹھے پر چڑھا ہوا تھا، پکی سیڑھیوں سے اترنے کے بجائے وہ بانس کی سیڑھی سے اترنے لگا تو اوپر کے ڈنڈے سے ہی اس کا پاؤں پھسل گیا۔ سیڑھی کے نیچے والے ڈنڈے کا کیل اس کی طرف نکلا ہوا تھا کہ اس کی نوک اوپر کو تھی۔ یہ لڑکا اس طرح گرا کہ اس کا ایک گھٹنا اس کیل پر پڑا۔ کیل کی نوک تیز تھی اور کیل موٹا تھا۔ یہ کیل اس کے گھٹنے میں اتر گیا اور گھٹنا اس طرح بیکار ہو گیا کہ اس کی وہ ٹانگ علاج معالجے کے بعد ٹیڑھی ہو گئی اور وہیں اکڑ گئی۔ اسے ایک طرف بیساکھی کا سہارا لینا پڑا اور وہ اس بیساکھی پر ہی چلتا تھا۔ اس سے چھوٹا بیٹا سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی اور نقش و نگار لڑکیوں جیسے تھے، اور اس کی چال ڈھال اور اس کے انداز لڑکیوں جیسے تھے۔ اسے بد کردار قسم کے دوست مل گئے۔ ان دوستوں نے اسے خوب خراب کیا۔ پھر اس کی دوستی ہمارے شہر کے ایک امیر زادے کے ساتھ ہو گئی۔ میں کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دوستی کیسی تھی، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ شخص شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی اپنے میکے جا بیٹھی تھی اور اس نے طلاق کا کیس کر دیا۔ پیچھے چوتھا بیٹا رہ گیا، وہ 10-11 سال کا تھا۔ ایک روز کوٹھے پر کھیل رہا تھا، بھاگتے دوڑتے منڈیر پر چڑھ گیا اور وہاں سے جو اس کا پیر پھسلا تو سر کے بل نیچے آیا، اور جب تک اسے اٹھاتے وہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ تھانے دار ہمارے تھانے میں ہی تھا جب اس کی ریٹائرمنٹ کے آرڈر آئے، اور وہیں سے وہ سروس سے فارغ ہوا۔ اور اس پر بھی غور کریں کہ اتنی لمبی سروس کر کے وہ انسپیکٹر بھی نہ بن سکا۔ سب انسپیکٹری میں اسے پینشن دے دی گئی۔ اس کے بعد 3 سال وہ ہمارے قصبے میں ہی کرایہ دار کی حیثیت سے رہا۔ مجھے وجہ معلوم نہیں کہ وہ اپنے گھر کیوں نہیں گیا تھا۔ ہمارے قصبے میں جب وہ تھانے دار تھا تو لوگ اس طرح اسے جھک کر سلام کرتے تھے جیسے ہندوستان کا بادشاہ انگریز نہیں بلکہ یہ شخص ہو۔ پینشن مل گئی تو ہمارے ہی شہر میں یہ حالت ہو گئی کہ وہ لوگوں کو سلام کرتا تھا تو لوگ منہ پھیر لیتے تھے۔ میں ایسے کئی اور واقعات سنا سکتا ہوں۔ مثلاً میرے شہر کے قریب ہی ایک گاؤں میں کونچی ذات یعنی ایک راجہ صاحب نے ایک غریب آدمی کی نوجوان بیٹی کو پکڑ لیا اور فصل میں لے جا کر اسے خراب کیا۔ لڑکی نے شور شرابہ کیا، وہ اس کی دھمکیوں میں نہ آئی۔ اس شخص نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا، اور چونکہ وہ نمبردار کے خاندان کا لڑکا تھا اس لیے اس نے 2-3 آدمیوں پر شبہ کرا کے ان کو شامل تفتیش کرا دیا۔ تھانے دار نے انہیں اس قدر اذیتیں دیں اور اتنا مارا پیٹا
کہ ایک ایک مہینہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ آخر یہ خود پکڑا تو گیا، لیکن شہادت بڑی کمزور تھی۔ کیس چلا، لیکن شہادت کمزور ہونے کی وجہ سے سیشن جج نے اسے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ لوگ جانتے تھے کہ قاتل یہی ہے، اور پوسٹ مارٹم میں یہ پتہ چل گیا کہ اس نے قتل سے پہلے لڑکی کی آبرو ریزی کی تھی۔ سیشن جج نے اسے بری کر دیا۔ وہ ہنسی خوشی اپنے باپ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا کہ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ یہ ایک گھنے درخت کے نیچے رک گیا۔ آسمانی بجلی گری، اور گری بھی اسی درخت کے ایک ٹہن پر۔ ٹہن گرا، اور ٹہن گرنے سے پہلے بجلی اس شخص پر گری۔ اس کے قریب اس کا ایک بھائی کھڑا تھا، وہ بھی بجلی کی زد میں آیا، اور پھر اوپر سے اتنا بڑا ٹہن ان پر گرا۔ جن لوگوں نے ان دونوں بھائیوں کی لاشیں دیکھی تھی، وہ بتاتے تھے کہ لاشیں اس طرح جل کر کالی ہو گئی تھی جیسے جلے ہوئے شہتیر ہوں۔ اب میں نے آپ کو صدیق کا واقعہ سنایا ہے۔ اس نے اپنے سارے گناہ مجھے سنائے، اور پھر میں نے دیکھا کہ خداوند تعالیٰ نے اور خدا کے قانون نے کس طرح حرکت میں آ کر اسے کیسی سزا دی۔ اس کے ٹھیکیدار باپ کو جو سزا ملی وہ بھی میں نے سنائی ہے۔ اس کے پاس حرام کی دولت تھی، وہ ڈاکو لے گئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اب اپنے ملک میں دیکھ لیں، کون سا وہ گناہ ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ قتل اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں دیکھ لیں، جبری آبرو ریزی کے واقعات آپ سے ڈھکے چھپے نہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے، اور آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ شریف آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے، اور ہر شریف آدمی اپنی عزت، اپنی جان اور اپنی مال کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، اور جو بھی سرکاری اہلکار شریف ہے اور لوگوں کے کام رشوت کے بغیر کر دیتا ہے، وہ سب سے بڑا بے ایمان سمجھا جاتا ہے۔ حرام خور اپنی حرام خوری پر پردہ بھی نہیں ڈالتے، کھلے بندوں لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، اور اس کا ذکر فخر سے کرتے ہیں، اور عیش موج ان کی قسمت میں جیسے لکھ دی گئی ہو۔ نہ انہیں دنیا کا قانون پکڑتا ہے، نہ اللہ کا قانون۔ ایسا کیوں ہے؟ میں وہاں سے چل پڑا۔ میں تو ایک جذبہ لے کر جا رہا تھا۔ جذبہ یہ تھا کہ انگریزوں کی بادشاہی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میری منزل INA کا ہیڈ کوارٹر تھا، جس کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے اور کتنی دور ہے۔ میں اب یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی جاپانی فوجی یا جاپانیوں کی کوئی پوسٹ نظر آئے تو میں ان کے پاس چلا جاؤں اور انہیں کہوں کہ میں INA میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس انڈین نیشنل آرمی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے متعلق جو باتیں سنی تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، اور جب انگریزوں کی طرف سے INA کے خلاف حکم اور ہدایات سنی تو مجھے INA زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ تھا میرا وہ جذبہ جو مجھے اس خوفناک پراسرار اور عجیب و غریب علاقے میں لے گیا تھا، اور میں ہلکا پھلکا ہو کر اور خوش و خرم جا رہا تھا۔ لیکن صدیق میری گولی سے مرا تو میرے ذہن میں اور میرے جذباتی دنیا میں کچھ اور ہی تبدیلی آ گئی۔ یہ صحیح ہے کہ انسان کا خون ہضم نہیں ہوتا اور انسانی ضمیر قتل کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صدیق مجھ جیسا جوان تھا، اسے مار کر میرے دل پر اور میرے ضمیر پر ایسا بوجھ آ پڑا کہ میں تھکن اور کچھ مایوسی محسوس کرنے لگا۔ اپنے آپ کو بہلانے اور اس بوجھ سے آزاد ہونے کی کوشش شروع کر دی، لیکن میں ناکام ہو رہا تھا۔ میں ایسے علاقے میں جا پہنچا تھا جہاں جنگ کا نام و نشان نہ تھا، البتہ دور بہت دور لڑاکا بمبار طیارے آتے جاتے نظر آ جاتے تھے، لیکن میں اتنی دور آ پہنچا تھا جہاں توپوں کے دھماکے کسی وقت سنائی دیتے تھے۔ لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ توپوں کے دھماکے تھے کہ میں فوجی تھا اور ان دھماکوں کو سمجھ سکتا تھا، ورنہ یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی بچہ نہایت آہستہ آہستہ کسی نرم چیز پر ہاتھ مار رہا ہو۔ اگر یہ توپوں کی ہی آوازیں تھیں تو 100 میل دور ہوں گی۔ راستے میں بڑے اونچے پہاڑ اور گھنے جنگل حائل تھے۔ جب یہ دیکھا کہ جنگ تو مجھ سے 100 میل سے زیادہ دور ہے تو مجھے پریشانی لگ گئی کہ میں جاپانیوں تک کس طرح پہنچوں گا۔ مجھے بہرحال آگے ہی جانا تھا، پیچھے آنا خطرناک تھا۔ میں اب بھگوڑا ہو چکا تھا۔ میں اگر واپس چلا جاتا تو کہہ سکتا تھا کہ گھمسان کی ایک لڑائی میں میں راستہ بھول گیا تھا، لیکن میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ واپس نہیں جاؤں گا۔ میں آگے چل پڑا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کہاں تھا۔ آج بھی اس عمر میں کبھی کبھی بچوں کی اٹلکس کھول کر برما کا نقشہ دیکھ لیتا ہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں بھٹکتا رہا تھا۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھ آگے لے چلتا ہوں۔ اب جو علاقہ میرے سامنے آیا وہ ڈراؤنا تھا۔ جنگل تو ویسا ہی تھا جس میں لمبے پھیلے ہوئے درخت تھے اور برما کے مخصوص چھوٹے درخت کچھ کم ہو گئے تھے۔ میں اس علاقے کو ڈراؤنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو پہاڑیاں تھیں وہ عام پہاڑیوں جیسی نہیں تھیں۔ بعض پہاڑیاں دیوار جیسی سیدھی کھڑی اور ان کا رنگ کالا تھا، ان پر کوئی ہریالی نہیں تھی، ان کے آگے سرسبز ٹیکریاں تھیں اور ان پر درخت بھی تھے۔ کہیں تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ایک وسیع قلعے کی دیواروں کے نرغے میں چلا جا رہا ہوں
زمین ایسی کہ قدم قدم پر کھڈے تھے، اور کہیں زمین ذرا اونچی تھی اور کہیں بالکل نیچے چلی جاتی تھی۔ کچھ دور آگے جا کر میں نے محسوس کیا کہ آگے کھڈ زیادہ ہیں اور میں ٹھیک طرح چل نہیں سکوں گا۔ ایک طرف سرسبز ٹیکری تھی، میں اس کے ایک طرف سے گھوم کر دوسری طرف چلا گیا۔ توقع تھی کہ ادھر راستہ صاف مل جائے گا۔ ٹیکری کے اس طرف ایسی پہاڑی تھی، یا اسے بلند چٹان کہہ لیں، جو دیوار کی طرح بالکل سیدھی تھی، اور یہ بڑی بڑی سلوں والی یعنی چوڑے پتھروں والی چٹان یا پہاڑی تھی۔ اس کا رنگ اور اس کی شکل و صورت مجھے ڈراؤنی لگی۔ میں اس پہاڑی اور ٹیکری کے درمیان جا رہا تھا تو پہاڑی میں غار نظر آیا۔ میں رک گیا اور معلوم نہیں کیوں میں غار کے دہانے میں جا کھڑا ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس غار کے اندر ہلکی ہلکی روشنی موجود ہے۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ روشنی اس دہانے سے اندر نہیں جا رہی جس دہانے میں کھڑا تھا۔ غار اندر سے خاصا گشادہ ہو گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اندر چلا گیا۔ مجھے یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ اندر کوئی درندہ بھی ہو سکتا تھا، بھیڑیے ہو سکتے تھے اور سانپ بھی ہو سکتے تھے، لیکن میری ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ میں آگے ہی آگے چلتا گیا۔ کچھ اور آگے گیا تو مجھے نظر آیا کہ جو روشنی میں نے پہلے محسوس کی تھی وہ غار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ غار کا ایک دہانہ دوسری طرف بھی ہے۔ اسے غار کہہ لیں یا سرنگ کہہ لیں۔ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے پہاڑی علاقے میں آپ نے ایسی سرنگیں دیکھی ہوں گی جن میں سے ریل گاڑی گزرتی ہے۔ روشنی سے پتہ چلتا تھا کہ اگلا دہانہ بہت دور ہے اور یہ سرنگ آگے جا کر کسی طرف مڑ جاتی ہے۔ میں چلتا گیا۔ غار یا سرنگ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ میں سیدھا چل رہا تھا، یعنی جھکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق میں سرنگ کے وسط تک پہنچ گیا تھا اور آگے سرنگ فراغ ہوتی چلی گئی تھی۔ دونوں طرفوں کے دہانوں سے جو روشنی آ رہی تھی وہ اتنی کافی تھی کہ اندر سب کچھ نظر آتا تھا۔ میں خاص آگے چلا گیا تو اگلا دہانہ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن ادھر سے آتی ہوئی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے یہ سرنگ اور زیادہ فراغ ہو گئی۔ مجھے دور سے ہی کچھ ہڈیاں سی پڑی ہوئی نظر آئیں۔ میں آگے گیا تو یہ دو انسانی ڈھانچے تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ یہاں سے بھاگ نکلوں، لیکن تجسس ایسا کہ میں رک گیا اور انسان کے انجام کو دیکھنے لگا۔ معلوم نہیں یہ دونوں کب اور کس عمر میں یہاں آئے تھے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ یہاں تک خود چل کر پہنچے تھے یا انہیں مار کر یہاں پہنچایا گیا تھا۔ کسی صورت میں یہ قتل ہوئے تھے۔ وہاں کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ایک دو چیزیں نظر آئیں جن سے یہ ثبوت مل گیا کہ یہ ڈھانچہ عورت کا ہے۔ چاندی کے 2 رنگ پڑے ہوئے تھے اور چاندی کا یہ کڑا پڑا ہوا تھا، اور کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ انہیں یہاں پڑے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا تھا کہ عورت کے یا مرد کے بال بھی غائب ہو چکے تھے۔ سنا ہے بال بہت ہی لمبی مدت تک صحیح رہتے ہیں۔ میرا ذہن ان میں الجھ گیا۔ ایک کہانی میرے ذہن میں ابھرنے لگی۔ یہ محبت کی داستان کے کردار تھے۔ یہ یہاں آئے اور دیکھ لیے گئے اور انہیں یہیں قتل کر دیا گیا، یا کہیں باہر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں یہاں پھینک دی گئیں۔ یہ خیال بھی آیا کہ یہاں پہنچے اور سانپ یا کسی ایسے ہی زہریلے کیڑے نے انہیں ڈس لیا۔ بہرحال میرے ذہن میں ایک ناول کا جملہ آیا، انہیں موت بھی جدا نہ کر سکی۔ میری ذہنی حالت پہلے ہی بگڑ رہی تھی۔ ہڈیوں کے ان ڈھانچوں کو دیکھ کر ذہن بھٹک گیا۔ مجھے عائشہ یاد آ گئی اور پھر واجدہ یاد آئی اور میرے آنسو نکل آئے۔ میرے ذہن میں ایک سوچ یہ بھی آئی کہ ایک روز کوئی اس علاقے سے گزرے گا تو اسے میری ہڈیوں کا پنجر نظر آئے گا، اور میری طرح رک کر وہ سوچے گا کہ یہ کون تھا اور یہاں آ کر کیوں مرا۔ میں نے محسوس کیا کہ غار میں جو روشنی آ رہی تھی وہ بجھتی جا رہی تھی۔ میں نے آگے اس طرف دیکھا جس طرف دوسرا دہانہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غار تاریک ہو گیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ سورج غروب ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ اگر یہ رات کا اندھیرا تھا تو روشنی کو آہستہ آہستہ بجھنا چاہیے تھا۔ یہ تو یکلخت تاریکی چھا گئی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔